الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه فأتى قومه فقال أي قومي أسلموا فوالله إن محمدا ليعطى عطاء ما يخاف الفقر. رواه مسلم. میرے معزز سامعین و ناظرین کرام، میرے بھائیوں، ربیع الاول کے مہینے کی تقریباً آج 18 تاریخ ہے اور ربیع الاول کا مہینہ آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے. یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صاحب محبت سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا مہینہ ہے. زیادہ سے زیادہ ہمیں اس میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا تذکرہ کرنا چاہیے، آپ کی سیرت کا تذکرہ کرنا چاہیے، آپ کے بچوں بچیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، آپ کی بیویوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، آپ کے اصحاب کا تذکرہ کرنا چاہیے، آپ کے اہل بیت کا تذکرہ کرنا چاہیے. ہر وہ چیز جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو اس کا ذکر کرنا چاہیے. حضور کا ذکر تو عبادت ہے ہی، اس میں تو ذرا برابر کوئی شک نہیں. ہر وہ چیز جس کی نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جائے اس کا ذکر بھی، اس کا تذکرہ بھی، وہ بھی عبادت ہے. آج میں آپ کے سامنے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بیان کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت کو بیان کروں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کو بیان کروں گا کہ ہمارے پیارے نبی کے مبارک اخلاق کیسے تھے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کیسی تھیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخی کیسے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو اشجع الناس بنایا، لوگوں میں سب سے بہادر، احسن الناس بنایا، لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، اجود الناس بنایا، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی. ایک دفعہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بندے نے پوری ایک وادی بکریوں کی مانگی. دو پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ ہوتی ہے اتنی بکریاں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی. سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غنما بین جبلین فأعطاه إياه. تو نبی علیہ السلام نے پوری ایک وادی اس کو بکریوں کی عطا فرما دی. اس پر اس کا اتنا اثر ہوا، حضور کی صحابت کا اتنا زیادہ اس پر اثر ہوا کہ وہ دوڑتا دوڑتا اپنی قوم کے پاس گیا. اس کی قوم مسلمان نہیں ہوئی تھی، ایمان نہیں لائی تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. جا کر اپنی قوم کو کہنے لگا اے قومی اسلموا فواللہ ان محمدا لیعطى عطاء ما يخاف الفقر. اے میری پیاری قوم، حضرت محمد
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، آپ پر اسلام لے آؤ۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی بادشاہ ہیں، اتنی صحابت کرنے والے ہیں کہ وہ صحابت کرتے ہوئے فقر سے غربت سے ڈرتے ہیں۔ میں نے ان سے ایک وادی بکریوں کی مانگی تو انہوں نے ساری وادی پوری بکریوں کی مجھے دے دی، کہا کہ یہ لو نے مانگی ہے اس کو دے دو۔ سبحان اللہ، کسی نے آج تک اتنا سخی دیکھا نہیں جیسے میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سخی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط شیئا قط فقال لا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہو، کسی نے مانگی ہو تو آپ نے آگے سے یہ کہا ہو کہ میرے پاس نہیں۔ کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ لا میرے پاس نہیں۔ جب بھی کسی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی حضور کے پاس موجود ہو تو حضور اس کو دے دیتے، اور اگر نہیں ہے تو بعض دفعہ ایسا بھی آیا کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے قرض لے کر اس بندے کی ضرورت پوری کر دی۔ ایسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق والے تھے اور ایسے سخی تھے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین سے واپسی ہو رہی تھی، آقا دو جہاں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، میں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ایسے ہوا کہ چلتے چلتے راستے میں ہمیں کچھ دیہاتی مل گئے، ان پڑھ قسم کے لوگ، دیہاتی قسم کے لوگ، وہ ہمیں مل گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ فعلقت الاعراب يسألونه، وہ دیہاتی نبی علیہ السلام سے الجھ گئے، نبی علیہ السلام سے انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ حضور کو روک لیا انہوں نے، اور روک کر کیا کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ یسألونہ، آپ سے کچھ مانگ رہے تھے کہ ہمیں کچھ مال دیں، ہمیں کچھ مال دیں، کچھ چیز دیں ہمیں۔ یہاں تک آتا ہے کہ حتیٰ اضطروا الی سمرہ، انہوں نے نبی علیہ السلام کو ایک کیکر کے درخت کی طرف ایسے یعنی سال لے کر جاتے جاتے کیکر کے درخت تک پہنچا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ سوال کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں کچھ دیں، کچھ مال دیں ہمیں۔ اللہ اکبر۔ فخطفت العناق، کیکر کا درخت جو ہوتا ہے وہ کانٹے دار اور کچھ ایسا کانٹے ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چادر کو ان کانٹوں نے پکڑ لیا، کیکر کے درخت نے پکڑ لیا، چادر اٹک گئی درخت کے ساتھ۔ فوقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعطونی ردائی، نبی علیہ السلام ٹھہر گئے، جب چادر اڑ گئی، اٹک گئی کیکر کے کانٹوں کے ساتھ، تو نبی علیہ السلام وہاں کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اعطونی ردائی، مجھے میری چادر واپس کر دو، مجھے میری چادر دے دو۔ اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے سادے لوگوں، تم مجھ سے کچھ مانگ رہے ہو، میرے پاس جب بھی جو کچھ ہوتا ہے مجھ سے کوئی مانگتا ہے تو میں اس کو نہ نہیں کرتا۔ مجھے اللہ نے سخی نبی بنایا ہے، میں سخیوں کا بادشاہ ہوں، جو بھی میرے پاس ہوتا ہے میں دے دیتا ہوں۔ لو كان لي عدد هذه الرضاء نعم لقسمته بينكم، اگر کاش کہ میرے پاس ابھی جتنے تمہیں درخت نظر آ رہے کیکر کے، کتنے زیادہ درخت ہیں، اگر ان درختوں کی تعداد کے برابر بھی میرے پاس جانور ہوتے، میرے پاس چوپائے ہوتے تو میں ان کو بھی تمہارے درمیان تقسیم کر دوں۔ نبی اس ٹائم سفر سے واپس آ رہا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور تم مجھے جو ہے بار بار سوال کر رہے ہو اور مجھے مجبور کر رہے ہو۔ میں کوئی کنجوس نبی نہیں ہوں، بلکہ حضور نے فرمایا لا تجدونی بخیلا ولا کذوبا ولا جبانا، تم مجھے بخیل بھی نہیں، کنجوس بھی نہیں پاؤ گے، مجھے تم جھوٹا بھی نہیں پاؤ گے، اور مجھے تم بزدل بھی نہیں پاؤ گے۔
نہ تو میں کنجوس ہوں، نہ تو میں جھوٹا ہوں، اور نہ تو میں بخیل ہوں، نہ میں بزدل ہوں۔ اللہ نے مجھے سخیوں کا بادشاہ بنایا، سچوں کا سردار بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اشجع الناس لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر بنایا۔ دیکھیں یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابت کے ایک دو واقعات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اس میں میرے لیے آپ کے لیے کیا سبق ہے کہ ہمیں بھی سخی ہونا چاہیے۔ سخی اسے نہیں کہتے کہ جو لاکھوں روپیہ لٹائے وہی سخی ہے۔ جو ہمارے پاس ہو اس میں سے اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا، اللہ کے گھر پر خرچ کرنا، یتیموں، فقیروں، غریبوں، بیواؤں پر خرچ کرنا، یہی سخاوت کہلاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے سخی سے اللہ تعالیٰ نے محبت فرما، اور اللہ کے نبی بھی سخی سے محبت کرتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں عوام وہ بھی سخی سے محبت اور پیار کرتے ہیں، اور سخی گناہگار بھی ہوگا تو جنت میں جائے گا۔ اور جو بخیل ہے، کنجوس ہے، جو نیک راہوں پر تو چھوڑو اپنی ذات بھی خرچ نہیں کرتا، گن گن کے رکھتا رہتا ہے ساری زندگی، بچ کو موت آ جاتی ہے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ میں ایسا بخیل اللہ تعالیٰ بھی اسے پسند نہیں کرتے، اللہ کے پاک نبی بھی اسے پسند نہیں کرتے، اور لوگ بھی اسے پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے پیارے نبی کی طرح جتنی ہماری گنجائش توفیق ہو اللہ ہمیں سخی بنائے، اور کنجوسی اور بخیلی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔